سب سے پہلے تو صبر اور شکر کو بتائیے کہ یہ ہمیں کیسے اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سب سے پہلے میں تہہ دل سے آپ کی ٹیم کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور آپ کے توسط سے سامعین ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اگر دین اور دنیا کا خلاصہ دیکھا جائے تو اس کے دو الفاظ ہیں، وہ ہیں ایک صبر، دوسرا ہے شکر۔ صبر کیا ہے؟ ایک میں واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ ایک یمن کے گورنر تھے مان بن زائدہ، بنو عباس سلطنت میں، تو وہ اپنے صبر میں بڑے مشہور تھے۔ اچھا، لوگ آپس میں شرطیں لگایا کرتے تھے، کوئی اس کو غصہ دلا کے دکھا۔ تو ایک بدو شاعر نے کہا کہ آج میں اس کو غصہ دلاؤں گا۔ تو کسی نے کہا اگر آپ نے یہ کام کیا ہم آپ کو 100 اونٹ دیں گے انعام میں۔ تو وہ گورنر صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے اور بھری دربار تھی، تو یہ اندر چلا گیا اس دربار میں اور کہا السلام علیکم۔ تو اس نے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے کہا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ واذ نعلاک من جلد البعیر۔ آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ کا بسترا بکری کی کھال ہوا کرتا تھا، آپ کے جوتے اونٹ کی کھال ہوا کرتے تھے۔ یعنی مان بن زائدہ پہ ایک زمانہ گزرا غربت کا، تو وہ اس کو ماضی یاد دلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا اذکر ولا انسا، مجھے یاد ہے، ماضی بھولنے کی چیز تھوڑی ہے۔ تو یہ وار اس کا خالی گیا، تو اس نے سمجھا غصہ ہو جائے گا، تو پھر اس نے دوسرا وار کیا فسبحان الذی آتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر۔ پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہے جس نے تجھ جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ اب اس نے سمجھا یہ سیکھوا ہوگا، غصہ ہوگا، تو اس نے پھر کہا سبحانہ و تعالی، ساری تعریفیں اللہ کی، میری کیا اوقات ہے۔ جب دیکھا یہ وار بھی نہیں چلا تو اس نے تیسرا وار کیا سأرحل عن دیار وانت فیہا ولو جار الزمان علی الفقیر۔ پھر جہاں پہ تیرے جیسا بادشاہ ہوگا میں وہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتا، مجھے چاہے غربت میں دن گزارنے پڑیں گے، میں یہ دیش چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا اگر آپ ٹھہریں تو ہمارا اکرام کریں گے آپ کا، اگر آپ چلے جائیں تو رافقت کا سلام، میری طرف سے سلامتی ہوگی۔ تو اس نے دیکھا یہ غصہ ہی نہیں ہو رہا، پھر چوتھا وار کیا فجد لی یبن ناقصۃ بمال فانی قد عزمت علی المسیر۔ اس نے اس کو ماں پہ گالی دی کہ بری ماں کے بیٹے، مجھے کچھ عطا کر تو میں سفر کروں، پیسے دے۔ تو اس نے سمجھا اب تو ڈانٹ پڑے گی، اب مار پڑے گی۔ اس نے کہا اس کو 1000 درہم دے دو سونے کے۔ اچھا، تو اس نے وہ پیسے لینے کے بعد کہا قلیل ما آتیت فانی لاطمع منک بالمال الکثیر۔ یہ جو دیے یہ تھوڑے ہیں، میں نے تمہارا بڑا نام سنا تھا۔ اس کا اس کو 1000 اور دے دو۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے سارے وار کر دیے، گالی دی، مگر یہ غصہ نہیں ہوا، تو اس نے آخر میں کہا کہ بادشاہ سلامت ایک سچ بھی سن لے۔ کہا فرمائیں، کہا سألت اللہ ان یبکیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نظیر۔ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ جیسے لوگوں سے ملک کو آباد کرے، آپ جیسے لوگ باقی نہیں رہے۔ فالمنک الجود والاحوال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر۔ آپ کی سخاوت کے سامنے سمندر کا پانی تھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا اس نے ہمیں گالیاں دی، ہم نے 2000 دیے، اس نے ہماری تعریف کی، اس کو 4000 درہم اور دے دو۔ اچھا، یہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تھا صبر کا پیمانہ۔ آج ہمیں کوئی ایک سنائے، ہم 10 سنانے کے چاہے کہ آپ کو کچھ چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں صبر کرنے والا نہ بنوں، کہ اگر مجھے کوئی تکلیف آئے تو میں صبر کروں، اور کچھ ملے تو میں اس پہ شکر ادا کروں۔ جی، یہ اصل میں آج کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو وہ صبر نہیں ہوتا۔ ہم بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، جی، اور صبر نہیں کرتے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ، تم میں سے بہادر وہ نہیں جو کسی کو نیچے گرا دے، پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں، بلکہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ تم میں سے طاقتور شخص وہ ہے جس کو غصہ ہے اور وہ صبر کر لے، اس کو پی جائے، یہ ہے طاقتور۔ اور کب تک پیتا رہے غصہ؟
یہ ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمائی کہ اگر ایک انسان کھڑا ہے تو اس کو غصہ ہے تو وہ بیٹھ جائے. اچھا اگر اس کو غصہ بیٹھنے سے بھی نہیں جاتا تو وہ لیٹ جائے. اچھا اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پانی پی لے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیونکہ وہ آگ سے بنی ہے جی نا. جی